نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پشتون تحفظ مومنٹ اور اس کی قیادت نے جو پشتون جرگہ بلایا اور پھر اس پر جو تشدد کیا گیا اور ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ زخمی ہیں، ہم اس پرتشدد کارروائی کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جب وہ مسلح بھی نہیں ہے، جب وہ ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ملکی آئین کے تحت بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس تحریک کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا، کالعدم کیوں قرار دیا گیا. نہ اس بارے میں اب تک حکومت اپنی پوزیشن واضح کر سکی ہے، سوائے کچھ بیان بازیوں کے اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکی ہے. یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہے ملک کے اندر، اور کسی طرح بھی اس طرح کے اجتماعات پر تشدد کرنا اور گولیاں چلانا، تو ہم نہ اس کی حمایت تو دور کی بات، ہم اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. جو زخمی ہیں ہم ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کی ہم دعا کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام اس جرگے کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا ملک میں جو بھی پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کا تعلق اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں تو ان کو اس میں شرکت کی پوری اجازت ہے. کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام اپنے کچھ سینئرز پر مشتمل وفد وہ بھیجے گی نمائندگی کے لیے، تاکہ اس میں شرکت ہو سکے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے. مسئلہ دو ہیں، ایک کہ بد امنی ہے ہمارے صوبے میں خاص طور پہ اور ملک میں عام طور پر، بلکہ دو صوبے تو اس کے لپیٹ میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو وسائل پر اپنا حق ہے، ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق دیا جائے. اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے بھی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہماری آواز میں کوئی بھی آواز شریک ہوگی تو ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے. اور اپنی طرف سے بھی ہم ایک تحریک اٹھانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھرپور طور پر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے اور صوبوں کے عوام کے حقوق کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک کا آغاز کریں اور اس پر ہم آگے بڑھیں. لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام کی تنظیم سازی اب نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جب ہم مجلس عاملہ اور مجلس شورا مکمل ہو جائے گی تو ان کی مشاورت سے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ میری تجویز ہوگی، کہ ہم پورے ملک میں اس کے لیے تحریک کا آغاز کریں اور عوام کو براہ راست اپنی اس جدوجہد میں شریک کریں. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حکومت فوری طور پر اس کی دیت ادا کرے، اور جو زخمی ہیں ان زخمیوں کا سرکاری طور پر علاج ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرے، اخراجات وہ برداشت کرے. اس سلسلے میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مولانا عطاء الحق درویش صاحب، ان کی قیادت میں جمعیت کے زعماء کا ایک وفد خیر سگالی کے طور پر ان کے اور یکجہتی کے لیے ان کے جرگے میں شریک ہوگا.
تو یہ آج ہم نے اناؤنس کرنا تھا. مولانا صاحب سینئر وفد میں جو ہے وہ کتنے لوگ شامل ہوں گے جو جائیں گے؟ جی سینئر وفد جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اس کی تعداد کتنی ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ کوئی 10 تک 10 تک لوگ انشاءاللہ. یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا ایشو کبھی کا سیریس ایشو ہے. آئینی ترمیم پہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ مسودہ ملا پیپلز پارٹی کو, بلاول صاحب بھی آئے تھے سر. یہ اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو کہیں آپ اپنے سوال کی وجہ سے ثانوی حیثیت نہ دے دیں, اس کو اپنی حیثیت میں بھی رکھیں آپ لوگ. آئینی ترمیم کی باتیں تو چلتی رہیں گی اور روزمرہ کے حساب سے چلتی رہیں گی. اس میں حضرت اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور ایک تعجب کی بات ہے کہ آج جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم وہاں گئے تو آج کچھ حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئیں جو ان کے مسودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے, اور جیسے آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے قبل محرک بھی حکومت ہے اور مسودہ بھی نہیں تھا اب تک. آج ہی اراکین کمیٹی کو انہوں نے کاپیاں تقسیم کی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے وکلاء اس کو دیکھیں گے. اور ہم نے تجویز یہ کیا ہے کہ چونکہ بلاول صاحب اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ آ چکے ہیں, آج بھی وہ تشریف لائے ہیں, اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں ان کو بھی اس مسودے کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے, اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری طرف سے تو ایک اطمینان دیا گیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ ہماری تجاویز کو قبول کریں. حکومت نے جو ابتدا میں ہمیں ایک مسودہ یہاں کالے تھیلے میں بھیجا تھا, اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو وہ نہ آئین کا تقاضا پورا کر رہا تھا, نہ جمہوریت کا, اور نہ آئینی اور جمہوری اداروں کا, نہ عدلیہ کا. تو ہم نے مسترد کر دیا تھا, اور ہم ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو قابل اعتراض مواد ہے اس کے اندر اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے, اور جس پر اتفاق رائے ہو سکے کہ جس سے آئین میں اصلاحات آئیں, عدلیہ میں اصلاحات آئیں, نہ یہ کہ ہم بگاڑ پیدا کریں. ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے بھی ماضی کے جتنے بگاڑ تھے آئین کے اندر ان کو صاف کیا تھا, لیکن اس کے باوجود 19ویں ترمیم کے ذریعے سے عدالتی اصلاحات میں جو پارلیمان کا کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا. ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے, جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیرٹی کی بنیاد پر ہو, کارکردگی کی بنیاد پر ہو, صحت مندی کی بنیاد پر ہو. تو جہاں کمیشن کا ایک کردار ہوگا عدلیہ کے کمیشن کا, وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا, اور اس طرح نظام میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کیا جا سکے گا. مولانا صاحب یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور پیپلز پارٹی JU اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ قانون ہے اور وہ جو آپ اختلاف کرتے ہیں, آپ نے حکومتی مسودہ مسترد کیا, تو حکومت آپ کی ان ترامیم کے اوپر آمادہ ہو جائے گی؟ تو پیش رفت اسی طرف ہوئی ہے اور ہو جائے گی, ہماری امید ہے. لیکن اس پر ضرور اب حکومت کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے, اور عام طور پر ملک کے اندر جو تاثرات ہیں حکومت بھی اس سے آگاہ ہے کہ پبلک نے بھی حکومتی مسودے کا تو تصور ہے, حالانکہ ان کے سامنے تو مسودہ موجود نہیں ہے, لیکن اس تصور ہی کو مسترد کر دیا, اور جو ہم نے موقف دیا اور جس حد تک بھی دیا ہم نے, تو اس کو عوام نے پذیرائی بخشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے تو عوام کے مزاج کو, عوام کے نبض کو انہوں نے
پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور ہمیں عوام کے خواہشات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم اس کے متحمل ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پہلے سے جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا ان کو شہید کرنے سے پہلے کیا پہلے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور آپ کے ساتھ بات کری مسلسل، تو اگر ان کو کچھ اعتراضات ہیں اس مسودے کے بارے میں تو اس کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ تو یہ باتیں تو دونوں میں نے کہہ دی ہیں آپ سے، البتہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے پی ٹی ایم کے جلسے کے حوالے سے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر جلسے پر پابندی لگ گئی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا بلکہ صوبے کا نمائندہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، اس نے صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جلسہ نہیں ہوگا اور کہیں بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ فیصلہ بھی ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے، اور دوسری طرف ان کو اجازت بھی دے دی گئی ہے، تو اجازت دینے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیوں اتنے تضادات کا شکار ہے صوبائی حکومت کہ نہیوں میں نوشیوں میں؟ اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس اکتوبر کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس دن چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے پہلے اتفاقی رائے ہو سکتا ہے؟ 25 اکتوبر سے پہلے کیا آئینی ترمیم آ سکتی ہے اور منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز بنیادی طور پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک جج کو ریٹائرڈ ہونا یا اس کو توسیع دینا، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے۔ عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو۔ جج جج ہوتا ہے اور اس کو جج رہنے دیا جائے، اور ہمارے ججز بھی اپنی کارکردگی، اپنے رویوں سے پبلک کو مطمئن کریں کہ وہ غیر جانبدار ہو کر آئین اور قانون کے حوالے سے ہی فیصلہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ لہذا 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے، تو ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلنا چاہیے اور نظام میں توازن پیدا کرنا ہے۔ ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے، اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آپ نے آج کا کہا کہ پہلی مرتبہ حکومت نے کچھ کاپیاں تقسیم کی، کیا وہ حکومت کی طرف سے وہ ایک کمپلیٹ مسودہ تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا؟ ایک، اور دوسرا جے یو آئی کا جو موقف ہے خاص طور پہ وہ آئینی بینچ کا ہے یا آئینی عدالت کا ہے؟ اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے لیے آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہمارا تنازع ختم ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ چاہے بینچ کی صورت میں معاملہ طے ہو یا عدالت کی صورت میں طے ہو، بات اصولوں کی ہے کہ ہمیں عدلیہ سے وہ کام لینا ہے کہ جو ہمارے آئینی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عدالتیں فارغ ہوں اور وہ لوگوں کے جو کیسز وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں ان کو فارغ کر سکیں، ان کو فیصلے دے سکیں۔ جی وقار بھائی، مسودے کے بارے میں بتائیے گا مولانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے مسودہ آپ کو دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ سکم باقی ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ وہ کتنا اتفاق وہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کو اپنا ڈرافٹ دے گی، اس کے بعد آپ وہ تینوں مشترکہ کر کے حکومت کو دیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں، اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ ترتیب تقریباً یہی طے ہوئی ہے اور اسی پہ ہم کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا مولانا اس پہ اندازہ؟ تو جس وقت بھی یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ 2 دن یعنی 25 تک۔ پھر 25 آ گئی۔ مولانا صاحب، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ آپ کی قانونی ٹیم نے بھی کوئی مسودہ تیار کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ تو اس میں کیا آپ کو کیا ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن جن لوگوں کو ہم نے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، جن کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، جن کو ہم نے اپنے موقف پہ آمادہ کرنا ہے،
انہی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اس کو فی الحال تو ہم اس کی تشہیر نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا یہ حکومت جو اتنی زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے مسودے کو اور آئینی ترمیم کو لے کے، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں مسودے کو پہلے، جبکہ آپ یہ پھر آپ ان سے پوچھیں. میرے نظر میں یہ نہ میرے نظر میں یہ سوال ہے نہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. صرف شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جی. پاکستان میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے، جس میں آپ کے دوست ممالک آ رہے ہیں، اس کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے؟ ہم دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے. پاکستان کی سرزمین ان کا استقبال کرے گی. اور اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر وہ کانفرنس کریں، تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعتماد ماضی میں ان کا متاثر ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے، اس اعتماد کو ہم بحال کرنے میں کردار ادا کریں. تو ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں، اور اس کے بعد بھی ہمیں موقع مل سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں، جب کہ سیکورٹی کے معاملات بھی ان کے ہیں، حکومت بھی وہاں پر ان کی میزبانی میں مصروف ہوگی، اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا. حضرت یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے، ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا، وہ قابل قبول نہیں ہے. سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور ان کو آمادہ کر رہے ہیں. جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں. لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا جی کہ نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے، اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں، اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں، ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونی چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کیا تھا، جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے. آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا بس. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی، تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا. ہم اپوزیشن ہیں، اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک میں سیاسی کردار ادا کرنا ہے. اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو، تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا. عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی، عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی، اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے اترے. ٹھیک ہے جی، بس بہت شکریہ حضرات.